کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے جو منادی کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کرنے والے اور زیادہ محنت جد و جہد اور کوشش کے ساتھ خیر کے اندر آگے بڑھ جائے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے وہ شخص جس نے پچھلے اتنے مہینے اتنا وقت اتنا ٹائم وہ برائی کے اندر گزار دیا ہے، اب رک جا۔ اور یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور ایسے ہی گزر گیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ سے اپنی معافی نہیں مانگی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا ناک خاک آلود ہو۔ اور دوسری روایت میں صحیح ابن حبان کی ہے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیں، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ جتنے مرضی بڑے گنہگار ہیں، ایک مرتبہ رب کی طرف آنے کی سوچیں، اس کی طرف آئیں، اسے آ کر کے منائیں تو صحیح، سچی بات ہے اللہ کتنا مانتے۔ ان الحمد للہ، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى دين الاسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما وعملا، اللهم اني اسألك الاخلاص في القول والعمل واعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک ایک انتہائی اہم مہینہ ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ لطائف المعارف کے اندر حافظ ابن رجب رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، سلف صالحین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک صحت و عافیت سے پہنچا دینا۔ اتنا اہم مہینہ ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابی داؤد میں بھی غالباً ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے جو منادی کرتا ہے، صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے اور زیادہ محنت جد و جہد اور کوشش کے ساتھ خیر کے اندر آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے وہ شخص جس نے پچھلے اتنے مہینے اتنا وقت اتنا ٹائم وہ برائی کے اندر گزار دیا ہے، اب رک جا، اب اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے، جو میں بات اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور ایسے ہی گزر گیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ سے اپنی معافی نہیں مانگی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے بدعا کی ہے کہ اس کا ناک خاک آلود ہو۔ اور دوسری روایت میں صحیح ابن حبان کی ہے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیں، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ پیارے بھائیوں، ایک تو رمضان کے اندر ہم گناہ کریں، غلطی کریں، اس کا گناہ علیحدہ سے، اس کی سنگینی بھی علیحدہ سے ہے، لیکن ایک یہ کہ ہم رسول اللہ کی بددعا کا مستحق ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے پیغمبر کی بد دعا ہمیں لگ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کا کوئی امپیکٹ نہ ہو، کوئی چینجنگ اس کے اندر نہ آئے، وہ انسان اپنے اللہ کو راضی نہ کر پائے، وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ پائے، تو وہ رسول اللہ کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کے پیغمبر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ پہلے بھی خطبہ دیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیوں ایسا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک بندہ، ان تینوں میں سے ایک انسان وہ کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر وہ اس کے اندر مغفرت نہ کروا لے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ فرشتے نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آمین، میری بھی ہو۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں آمین کہ اس انسان کے اوپر میری طرف سے بھی لعنت ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک گناہ کرنا انسان کا، اس کی سنگینی علیحدہ سے ہے کہ انسان اس رمضان کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، جس طرح پہلے مہینے گزارے یہ بھی گزرتے جا رہے ہیں، یہ ایام یہ وقت ایسے گزرتا جا رہا ہے، اس کی سنگینی علیحدہ سے، اور ایک یہ کہ ہم اللہ، اس کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں، اس کے ساتھ تعلق کو بنائیے، اور سچی بات ہے اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق جوڑے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، اور سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں کہتے کہ آپ چلے کاٹیں، 40 دن لگائیں، 3 دن کے نہیں، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح، ایک دفعہ میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کرے۔ سچی بات ہے اللہ کہتے ہیں کوشش کرے میرا بندہ میرے ساتھ رابطہ کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بلشت بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو کے برابر چل کے آتا ہوں۔ اگر وہ میرا بندہ میری طرف ایک بازو کے برابر آتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی، تعلق بنانے کی، اللہ کہتے ہیں میں 2 بازوؤں کے برابر اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے پیدل تو اللہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں۔ اتنی زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ۔ اور آپ اندازہ کیجئے، سچی بات ہے کہ اگر آپ تعلق بنانا چاہیں تو اللہ سے بڑھ کر کے کوئی وفادار نہیں ہے، کوئی بھی وفادار نہیں ہے کہ اگر آپ تعلق بنا لیں۔ میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے رکھوں گا صحیح بخاری سے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر تہمت لگی، ہم سب جانتے ہیں اس واقعے کو، میں شارٹ کروں گا اس کو۔ تہمت لگی، سید عائشہ کہتی ہیں 1 مہینے تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ زنا کی تہمت ہے۔ کہتی ہیں کہ 1 مہینے کے بعد جب مجھے پتہ چلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ اب سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں آ جاتی، کہتی ہیں وہاں کچھ دیر رہی، میں کچھ دن رہی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور میرا یہ خیال تھا کہ دنیا میں اللہ کے پیغمبر تو ہیں نا جو میری بیک پہ ہیں، جو مجھے کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ کے پیغمبر تو مجھے جانتے ہیں نا، یہ مجھے کوئی بات نہیں کریں گے، میرے خامد ہیں، مجھے جانتے ہیں۔ کہتے ایک دن صحیح بخاری میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آ کر کے کہا یا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ فإن العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اگر بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے۔ اب سیدہ عائشہ کہتی اب خود سوچیں کہ ایک شخص پہ انسان کو مان ہو اور انسان کی سوچ ہو کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، اور پھر وہ ہوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑے ولی اللہ کے پیغمبر ہیں،
ان سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہوا دنیا میں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے انتہائی لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، اپنے پاس بلایا ہے، جنت جہنم دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لاڈلے پیغمبر ہیں، لیکن کہنے لگے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ اب سیدہ عائشہ کہتے ہیں قال صدمعی، اب میرے آنسو تھم گئے، میں نے سوچا کہ جس پہ تکیہ تھا دنیا میں، جس پہ مجھے مان تھا، جس کے ساتھ میرا سہارا تھا، آج تو وہی آ کر کے بات کر رہی۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو کہا میرا معاملہ اسی طرح ہے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ تھا، اور میں وہی بات کرتی ہوں جو سیدنا یعقوب نے کی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ اور سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت ترین وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی سخت وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے گرنے لگ پڑے، اتنی سخت وحی نازل ہوئی۔ اور جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو سیدہ عائشہ کا جواب کس نے دیا؟ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ عائشہ مجھے نہیں پتا، اگر سچی ہیں تو اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو معافی مانگو۔ اب قربان جاؤں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 11 آیات نازل ہوئی سورہ نور کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کو بیان کیا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں جو ہماری بات سے متعلقہ ہیں کہ اگر انسان اللہ سے تعلق جوڑ لے تو اللہ سب سے بڑے وفادار ہیں، کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر انسان اللہ سے تعلق بنا لے، اور تعلق بنانا انتہائی آسان ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، اللہ کہتے ہیں میری طرف چل کے تو آؤ، میں دوڑتا ہوا بندے کے پاس آتا ہوں۔ انسان کہتا ہے یا ربی، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، بولیے، بتائیے، حکم کیجیے۔ اب سیدہ عائشہ جب برات نازل ہوئی تو ان کی والدہ ام رومان وہ کہنے لگی قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اٹھیے، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیجیے۔ قربان جاؤں سیدہ عائشہ کے اوپر، کہنے لگی واللہ لا اقوم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاحمد اللہ کی قسم میں اللہ کے پیغمبر کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ کیوں؟ جب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا میرا ساتھ دینے والا، میرا سہارا بننے والا، مجھے بیک کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو کس نے بیک کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے سہارا دیا؟ اللہ نے۔ تو پیارے بھائیوں، رمضان میں کوشش کریں کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق بن جائے۔ جب تعلق بنتا ہے نا، آپ غار میں ہوئیں، کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جو اس غار کو اٹھا سکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم سب نے اس واقعے کو سن رکھا ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، اب نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اپنے اعمال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ کیوں اللہ کو بتا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تعلق بنا ہوا ہے۔ ایک کہہ رہا یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اپنے والدین کو دودھ پلایا، کس کی خاطر؟ تیری رضا کی خاطر۔ تعلق پہلے بنایا ہے۔ جب تعلق بنا ہو اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے۔ میں ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ انتہائی خوبصورت آیت ہے اور میری فیورٹ آیت ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی، کوئی چیز نہیں ساتھ لائی، بالکل کچھ نہیں ساتھ لائی، مکہ سے مدینہ آ گئی، یہاں آ کر کے شادی کی ہے سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب شادی ہو گئی، اپنی جوانی کا عرصہ ان کے پاس گزارا ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے۔ اب پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے انت علی کظہر امی، کہ آپ کی پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے
جس طرح میری والدہ کی پیٹھ ہے تو ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی تھی، اس طرح کی کہ پیچ اپ کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی، بعد میں رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اب ایک دن غصے میں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی۔ اب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشان، اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ آئی ہیں، اپنی جوانی گزار دی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اب رسول اللہ کے پاس گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے پیغمبر کوئی حل نکال دیجیے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی حل نکال دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا خولہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، طلاق واقع ہو گئی ہے، کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں رجوع ہو سکتا۔ اب سیدہ خولہ جب دیکھا کہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں میں جا سکتی، کوئی میرے مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتا، وہیں پر بیٹھے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے پاس اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، چھوڑ کے رابطہ کس سے کیا ہے؟ اللہ سے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے وہیں پر بیٹھے ہوئے اللہ سے بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس بڑھیا کی بات کو سن لیا ہے جس نے پہلے آپ سے جھگڑا کیا۔ اے پیغمبر کو منتیں سماجتیں کرتی رہی کہ کوئی مسئلہ، کوئی حل نکال دیجیے، آپ کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے شکایت کس سے کی؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تعلق بنا ہوا ہے، جب تعلق اللہ سے بن جاتا ہے وہ اللہ سب سے بڑے وفادار ہیں، وہ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایک دفعہ کوشش تو کرے انسان، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، وہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی یہی 4-5 نمبر آیت کے اندر بیان کیا، آپ اگر کسی شخص نے ایسا کہہ دیا ہے یا تو 2 مہینے کے مستقل روزے رکھ لے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر نہیں تو ایک گردن آزاد کر دے، وہ دوبارہ سے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے، لیکن یہ عورت وہ ہے کہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت کے اندر ایک دفعہ ایک بازار کے اندر سیدہ خولہ نے بلا لیا اور کان لگا کے ان کی بات کو سن رہے بازار میں۔ تو کسی نے پوچھا امیر المومنین ایک بڑھیا کے پاس کھڑے ہو گئے اور انتہائی غور سے بات کو سن رہے ہیں، کہنے لگے میں اس کی بات غور سے کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ غور سے سن سے۔ یہ ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سچی بات ہے، مشکات کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تم میرے لیے فارغ وقت نکالا کر۔ اب یہ کتنے عجیب سے الفاظ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے میرے لیے فارغ وقت نکالا کر، اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وقت سارا کس کا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہماری زبانوں کو بند نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہترین زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، قوت گویائی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہترین کان ہیں، سن نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اس نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت دی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میرے لیے فارغ وقت نکالا کر۔ اللہ کہتے ہیں اگر نکالے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں آپ کی فقیری کو امیری میں تبدیل کر دوں گا، اور جو کام آپ کے بکھرے پڑے ہیں، بکھرے ہوئے کاموں کو میں سمیٹ دوں گا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے میرا کام تو جلدی جلدی ہو رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، یہی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے، انسان اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کہتے ہیں میں تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، تجھے نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے سامنے آنے کی جب کوشش نہیں کرے گا تو اللہ کو بھی تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے اعمال کو، میں تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، تو سارا دن انہی کاموں میں لگا رہے گا۔ تیرے پاس امیری بھی ہوگی لیکن اللہ فقیری میں کنورٹ کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہی سحری کا ٹائم
صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر کے خود صدا لگاتے ہیں، خود آ کر کے بندے سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آ کر کے بندے سے کہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے توبہ کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق طلب کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ آ کر کے صدائیں لگا رہے ہیں، کوئی بندہ مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ پیارے بھائیو، یہ رمضان ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے گزار دیں۔ یہ آج پہلا روزہ ہے، آج سے نیت کر لیں، آپ نیت کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور یا اللہ یہ رمضان ایسے نہ گزرے کہ جس طرح پہلے ہمارے دن گزرتے گئے ہیں ہم نے کبھی آپ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اس کے ساتھ تعلق بن گیا، سچی بات ہے یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں رب کے سامنے۔ اس رب نے ایک مرتبہ کہا ہے کن، یہ جتنے پہاڑ ہیں صرف کن کی مار ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے کن کہا ہے، سارے پہاڑ بنا دیے۔ ایک مرتبہ میرے رب نے کن کہا ہے، جتنا پانی نظر آ رہا ہے یہ ساری صرف ایک کن کی مار ہے۔ وہ اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کام اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پریشانی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ تعلق بنائیے، اس کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ آپ کے جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں، میں آخری حدیث اس کے متعلقہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی بڑے گنہگار ہیں، جتنے مرضی بڑے گنہگار ہیں، جب رب کے پاس آتے ہیں نا تو سچی بات ہے ہم اپنی زبان میں کہیں تو اللہ تعالیٰ بازوں پھیلا کے انسان کے ساتھ ملتا ہے۔ میں صحیح بخاری کی آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی بنی اسرائیل رجلا قتل 99 انسانا۔ یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ بنی اسرائیلی ایک بندہ 99 قتل کیے۔ فاتا راہبا، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اسے جا کر الہ توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، آپ کی کوئی توبہ نہیں۔ اتنے قتل، 99 قتل کیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ جتنے مرضی بڑے گنہگار ہیں، ایک مرتبہ رب کی طرف آنے کی سوچیں، اس کی طرف آئیں، اسے آ کر کے منائیں تو صحیح۔ سچی بات ہے اللہ کتنا مانتے۔ اب اس نے کیا کہا کہ آپ کی توبہ نہیں تھی؟ نہیں ہے، غصہ پہلے ہی تھا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کیے۔ لیکن دل میں پھر بھی وہ بات ہے کہ یار رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، اس سے جا کر کے ملاقات نہیں ہونی، اس نے بھی تو مجھ سے سوال کرنا ہے نا۔ میری جوانی، اللہ نے انسان کو قد غانات دیا ہے، صنوبر کو شرماتا ہے، انسان جب چاہتا ہے شیروں کو نچا رہا ہے، ہاتھیوں کو بٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے جانور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنا بڑا سانڈ ہوتا ہے، نکیل ڈال کے بچہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، نکیل ڈالی ہے اور ایک عام سا بچہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو فہم و فراست دی ہے نا، تو وہ اللہ سوال کریں گے، پوچھیں گے انسان سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ کیا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، فضول چھوڑ دیا پیدا کر کے، جیسے مرضی پھرتا رہے، جدھر مرضی جاتا رہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، 100 قتل کر دی، لیکن پھر بھی دل کے اندر بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دوں گا۔ پھر اس تگ و دو کے اندر ہے کہ یار کوئی بتا دے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو صحیح بخاری میں لوگوں نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں کچھ نیک لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب یہ انسان اس بستی کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں موت آ گئی۔ راستے میں کیا ہوا؟ موت آ گئی۔ اب کوئی نیک عمل نہیں کیا، ایک بھی نیک عمل نہیں کیا اس نے، صرف تڑپ ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس سے معافی مانگ لوں، پہلے اس کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کروں۔ یہ تو ایک گناہ ہے نا کہ 100 قتل کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو کوئی بندہ قاتل ہوتا ہے تو اس کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے، کتنے اور گناہ ہوں گے۔ یہ قتل تو ہائی لائٹ ہو گئے نا، 100 قتل تو ہائی لائٹ ہو گئے۔ اب یہ انسان جا رہا ہے اور راستے میں فوت ہو گیا ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کہہ سکے کہ یہ جنتی ہے، لیکن اللہ کو صرف اس کا معافی مانگنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ اب جنتی فرشتے بھی آ گئے ہیں، جہنمی فرشتے بھی آ گئے۔
اب جنتی کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، دل میں توبہ کی تڑپ تھی، ہم لے کے جائیں گے۔ جہنمی کہہ رہے ہیں توبہ کی تو نہیں، ابھی معافی مانگی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح بخاری میں، قیسوا لہ الارض، میرے بندے کے لیے زمین کو ناپ لو، اگر جس طرف جا رہا ہے وہ تھوڑا بنتا ہے اور جتنا سفر طے کر رہا آیا ہے وہ زیادہ بنتا ہے تو جنتی لے جائیں۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے زمین کو خود حکم دیا کہ جس طرف جا رہا ہے وہ قطع ارض جو ہے وہ سکڑ جائے اور جتنا سفر کر رہا ہے وہ زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا۔ یہ ہے کہ آپ تعلق جوڑنے کا سوچئے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کا سوچئے، اس کی طرف آپ چلے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے بندے کی طرف آتے۔ میں نے پہلے کہا اللہ انسان بندوں میں بیٹھ کر کے کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں میں بیٹھ کر کے جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتائیے حکم کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جس طرف جا رہا ہے جتنا آگے حصہ ہے وہ سکڑ جائے، جتنا سفر طے کر رہا ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اس کو انتہائی اہم سمجھتے ہوئے گزارے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے، 6 ماہ پہلے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں رمضان آ جائے، رمضان آ جائے، اس کو ایسے نہ گزاریں، ان ایام کو ایسے ہی چلتا نہ کریں، ان ایام کو غنیمت جانیں، ان کے اندر تعلق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگا لیں۔ وہ اللہ بڑے وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، تنہائی میں، مشکل میں، پریشانی میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا ہے، آخرت میں جو اس کے فائدے ہیں وہ تو پھر آپ جانتے ہیں اور ان کے اوپر میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتا۔ آخرت کے فوائد وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عطا کرنے۔ ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ آخری جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ نے عطا کر دی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ نے آخری جنتی کو عطا کرنی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جنت پھر بھی نہیں بھرنی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ جنت پھر بھی نہیں بھرنی۔ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ پھر اور مخلوق پیدا کریں گے جنت کے لیے، جس طرح جہنم بھی مکمل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں، اپنا قدم اس کے اوپر رکھیں گے، اسی طرح جنت بھی مکمل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کریں گے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، ادنا سی گزارش ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بنائیں، ان ایام کے اندر خاص طور پر اس اللہ سے معافی مانگیں پچھلے گناہوں کی، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے رحمت کے قابل کر دیں۔ یا اللہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم تجھ سے رحمت ہی مانگ سکیں تیری، تو اپنی رحمت سے ہی رحمت کے قابل کر دیں۔ اور سچی بات ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے انسان کو، اور انسان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ تعلق کو بنائیں گے۔